بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عاطف شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں حق ٹی وی۔ تو دوستو آج کا میرا ٹاپک ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بڑے برگزیدہ اور عبادت گزار تھے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہی اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے نیک اور نبی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ آپ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح نبوت عطا کرنے کے بعد لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کا پابند بنا دیا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس دنیا فانی سے رخصت ہونے سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور دعوت تبلیغ کی ذمہ داری آپ علیہ السلام کے سپرد کر دی، جسے آپ علیہ السلام نے احسان انداز سے ادا کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر حضرت اسحاق علیہ السلام کی تعریف فرمائی۔ فرمان الہی ہے ترجمہ: ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی جو نیک لوگوں میں سے نبی بننے والے تھے، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائی، اور اب ان دونوں کی اولاد میں کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ اپنے آپ پر کھلم کھلا ظلم کر رہے ہیں۔ دوسری آیت کا ترجمہ: ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے جو قوت عمل رکھنے والے اور بڑی بصیرت والے تھے، اور ہم نے انہیں ایک خاص صفت یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ ممتاز کر دیا تھا، اور بے شک وہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور نیک بندوں میں سے تھے۔ تیسری آیت کا ترجمہ: بلا شبہ ہم نے آپ علیہ السلام کی طرف اس طرح وحی بھیجی جس طرح نوح علیہ السلام اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف بھی وحی بھیجی تھی۔ چوتھی آیت کا ترجمہ: اے اہل کتاب، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سب یہودی یا نصرانی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ کیا تم یہ بات زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی کہ سچا دین اسلام ہے موجود ہو، پھر وہ اسے چھپائے؟ اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی اور اولاد۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک 40 سالہ عورت رفقہ بنت بطاویل سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے تک ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی، پھر آپ علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے حصول کے لیے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ آپ علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے ایک بیٹے کا نام ایس اور دوسرے کا نام یعقوب رکھا۔ ایس رومیوں کی جد امجد ہے اور یعقوب بنی اسرائیل کے۔ بیت المقدس کی تعمیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ میں اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کرنے کے بعد ملک شام جا کر رہائش اختیار کی۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ساتھ لے کر وہاں بھی اللہ کا ایک گھر بیت المقدس بنایا جو بہت اللہ کی طرح لوگوں کے لیے توجہ اور عبادت الہی کا مرکز ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف 3 مساجد کی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرو: ایک مسجد حرام بیت اللہ، دوسری مسجد اقصی بیت المقدس، تیسری میری مسجد مسجد نبوی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر 180 سال ہوئی تو آپ علیہ السلام پر کمزوری کے آثار ظاہر ہونے لگے اور بینائی کمزور ہو گئی۔ اسی کمزوری کے عالم میں ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کی طبیعت کافی ناساز ہو گئی۔ آپ علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنے آپ کے بیٹوں ایس اور یعقوب علیہ السلام نے غسل و کفن دے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلوں میں سپرد خاک کر دیا۔ تو دوستو یہ میں نے آج آپ کو مکمل حضرت اسحاق علیہ السلام کا قصہ پیش کر دیا آپ کے سامنے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور انشاءاللہ اگلے کوئی اسلامک ٹاپک کے ساتھ آپ کو ملوں گا۔ شکریہ۔